کوئی ڈاکو ہو یا کوئی فقیر ہو، کوئی غلام ہو یا کوئی بادشاہ ہو، جب مسلمان انہیں اللہ سے جوڑنے کے ارادے سے قدم اٹھائے گا تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر دو انعام فرمائیں گے، ایسے لوگوں پر دو انعام فرمائیں گے۔ ایک انعام تو یہ کہ ان کے دلوں سے ان کا رعب نکال دیں گے، ان کے دلوں سے ان کا رعب نکال دیں گے۔ دوسرا انعام یہ فرمائیں گے کہ اس ساری طاقت کے مقابلے میں انہیں ان کے دین پر جما دیں گے، ان کے دین پر جما دیں گے۔ اگر مسلمان دعوت اللہ چھوڑ دے گا تو باطل آسانی کے ساتھ ایسے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے میں اور اپنے تابع کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ کرنے پر صحابہ کی رائے نہیں تھی، لیکن حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اس جماعت کو روانہ کرنے پر نہ اڑتے تو امت مرتد ہو چکی تھی۔ امت کے اسلام کی طرف واپس آنے اور اسلام پر باقی رہنے کا سبب ہی یہ بنا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو روانہ کر دیا، جبکہ کبار صحابہ کی رائے نہیں تھی۔ میں نے عرض کیا کہ دو انعام ملیں گے اللہ کی طرف سے۔ ایک انعام ملے گا کہ ان کے قدم دین پر جمیں گے، ان کو خوف اور لالچ ان کو دین سے ہٹنے نہیں دے گا، خوف اور لالچ ان کو دین سے ہٹنے نہیں دے گا، باوجود خوف اور لالچ کے یہ بھی دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں عرض کروں گا ابھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کہ اس کو دعوت دیں۔ چنانچہ دونوں ڈاکوں کو آپ نے دعوت دی، دونوں اسلام میں داخل ہوئے۔ ڈاکو کے نام سے ہی آدمی کو وحشت ہوتی ہے، پھر معلوم بھی ہو گیا اس راستے میں ڈاکو ہیں، فرمایا چلو اس راستے سے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گشت کے لیے دہلی جاتے تو لال قلعے کے پیچھے سے رات کو گزرتے تھے۔ کہاں سے؟ لال قلعے کے پیچھے سے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کو معلوم نہیں، لال قلعے کے پیچھے جو پرانی کوٹھڑیاں ہیں بادشاہوں کے غلاموں کی یا مجرمین کو رکھنے کی، وہاں ڈاکو رہتے ہیں، پولیس والے بھی وہاں سے کبھی نہیں گزرتے، پولیس والے بھی وہاں سے کبھی نہیں گزرتے، آپ ادھر سے نہ جایا کریں، بڑے خطرے کا راستہ ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، اور ادھر کے راستے سے جائیں، یہ راستہ مامون ہے۔ اس راستے میں یہ ڈاکو رات کو دن بھر اندر رہتے ہیں، رات کو نکلتے ہیں وہاں سے، اور آپ یہاں سے رات کو تنہا جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، ہم تو یہاں سے نکلتے ہوئے یہ نیت کر کے نکلتے ہیں کہ جو بھی راستے میں ہے اس کو اللہ کی طرف بلائیں گے، تو پھر ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح حفاظت فرمائیں گے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی حفاظت کی ہے۔ ہم اس تھوڑی چلے جا رہے اس کے، بلکہ یہاں سے ارادہ کرتے ہیں انہیں اللہ سے جوڑنے کا۔ تو جب ارادہ کر لیتے ہیں کہ انہیں اللہ سے جوڑنا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں ڈاکو رہتے ہیں۔ حضرت کا معمول یہ تھا کہ جب وہاں سے گزرتے تو ان کوٹھریوں میں جاتے اور وہیں کوٹھری میں دروازے کے بر سے اندر اندھیرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے پڑے ہوئے، انہیں سلام کرتے آگے بڑھ جاتے، ان کو سلام کرتے آگے بڑھ جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت اسی طرح سلام کر کے آگے بڑھ گئے تو ان کا سردار پیچھے سے آیا اور کہنے لگا کہ بھئی آپ کون صاحب ہیں؟ ہمیں تو کوئی اجبھلے جیسے دیکھتا نہیں اور لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، اور آپ روزانہ یہاں سے سلام کر کے گزرتے ہیں۔
آپ یہاں سے روزانہ سلام کر کے گزرتے ہیں. بہت دن تک سلام کرتے رہے ان ڈاکوؤں کو. بہت دن کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ دعوت کا کام کرنے والوں کے بارے میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں اس راستے کی تکلیفوں کے باوجود اور لوگوں کے نہ ماننے کے باوجود انہیں میری مخلوق کو مجھ سے جوڑنے کا کتنا فکر ہے. یوں تو نہیں کہ بھئی اتنے دن سے یہاں گشت ہو رہا، امیر صاحب ابھی تک تو جماعت نہیں کی، اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہہ دیں گے چھوڑ دو، تمہاری بات تو پوری ہو گئی، بات تو پہنچا دی. اوہو، دعوت میں بات کا پہنچا دینا کام نہیں ہے. تبلیغ میں بات کا پہنچا دینا کام نہیں ہے، بلکہ قربانیوں کو مطلوبہ سطح تک پہنچا دینا کام ہے. قربانیوں کو مطلوبہ سطح تک پہنچا دینا کام ہے، بات کا پہنچا دینا کام نہیں ہے. بات کا پہنچا دینا کام نہیں، بلکہ قربانیاں مطلوبہ سطح تک پہنچ جائیں یہ کام ہے. چنانچہ وہ پیچھے پیچھے حضرت کے آیا، پھر حضرت سے بات کی، یہاں لے کر آئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے دین کی طرف دوسروں کو دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے باطل کا رعب نکال دیتے ہیں اور اس کے قدموں کو دین پر جمع دیتے ہیں. جتنے بھی صحابہ بھیجے گئے بادشاہوں کی طرف دعوت دینے کے لیے، صحابہ بھیجے گئے بادشاہوں کی طرف دعوت دینے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خط لکھ کر نہیں بھیج دیا، بلکہ صحابہ خود دین کی دعوت لے کر گئے. صحابہ خود دین کی دعوت لے کر گئے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھیجے گئے کسرا کی طرف، خط لے کر گئے، آپ کا خط لے کر گئے. بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ بادشاہ کا آدمی نے کہا کہ خط ہمیں دو، ہم پہنچا دیں گے. صحابی نے کہا، فرمایا کہ نہیں، ہم بادشاہ سے خود بات کریں گے، ہم خط اپنے ہاتھ سے دیں گے، اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا، خط آپ کا پھاڑ دیا. تو آپ نے فرمایا بڑے اطمینان کے ساتھ کہ خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا. اتنی صحابہ میں قوت ہوتی تھی کہ وہ بادشاہوں سے ایسے اطمینان سے بات کرتے تھے جیسے کسی غلام سے بات کی جاتی. بادشاہ نے کہا کہ تم عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کے ساتھ تھے روم میں، آپ نے اس کے علاوہ بھی آپ نے بعض صحابہ کو بھیجا بادشاہوں کی طرف دعوت دینے کے لیے. لیکن عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم میں کام کر رہے بھی جماعت کے ساتھ. روم کے بادشاہ نے ان کو قید کرایا، اور روم کے بادشاہ نے ان کو نصرانیت کی دعوت دی، نصرانی ہو جاؤ. اور فرمایا کہ نہیں، میں دین نہیں بدلوں گا. بادشاہ نے کہا نصرانی ہو جاؤ، میں تمہیں آدھی بادشاہت دے دیتا ہوں. فرمایا ساری عرب کی بادشاہتیں تیری پوری بادشاہت مل جائے مگر میں دین نہیں بدلوں گا، بادشاہ نے کہا کہ اچھا تو میں تمہیں کہ اگر دین نہیں بدلتے تو میں تمہیں قتل کروں گا. اور فرمایا جو تیرا دل چاہے وہ کر، اپنا دین نہیں بدلوں گا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو واقعات ہیں، ان واقعات سے امت کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمان کی مدد باطل کے مقابلے میں اس شرط پر کریں گے، اللہ مسلمان کی مدد باطل کے مقابلے میں اس شرط پر کریں گے کہ مسلمان اپنے دین کی نصرت پر آئے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو اللہ رب العزت
تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں، تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا اس شرط پر ہے کہ تم اس کے دین کے مددگار بنو، تم اس کے دین کے مددگار بنو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے بادشاہوں کو جا کر دعوت دی تو بڑی بڑی بادشاہتیں انہیں ان کے دین سے ہٹانے سے مجبور ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی طاقتوں کو دعوت اللہ کی وجہ سے مغلوب کر دیا۔ اس لیے دوستو عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمان اپنے دین پر قائم کیسے رہے، اور باطل کے مقابلے میں مسلمان کی مدد کب کی جائے۔ سلمان اس زمانے میں یوں کہتا ہے کہ میں تو دین پر چلنا چاہتا ہوں لیکن یہ رکاوٹ ہے۔ مسلمان کے دین میں کوئی رکاوٹ نہیں، مسلمان کے دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مسلمان کے دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کا دل اللہ کے غیر سے مرعوب ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر رکاوٹ ہٹ جائے گی تو ہم دین پر چل سکیں گے،